दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें खत्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और एलीट तबका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने जो बात की है वो उनकी ज़ाती राय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। इदारे में इस्लाहाती अमल तेज़ करने का हुक्म। ओगरा से मुतालिक इजलास में कहा कि हुकूमत अवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, किसी को अवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। कोयटा के करीब सुरेंज में निजी कोल कंपनी की कान में गैस भरने के बाद धमाका। 4500 फुट की गहराई में काम करने वाले 32 मजदूर जाम बहक हो गए। 2 की तलाश जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े पर अफसोस का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज प्रेस ब्रीफिंग दी है और मुख्तलिफ उमूर पर उन्होंने गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी मसाइल, पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की लहर है उस पर भी गुफ्तगू की है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने, उनसे इस मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की मुख्तलिफ मामलात पर DGISPR साहब ने, और ख़ास तौर पर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं भारतीय सरपरस्ती में, फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज की जानिब से, उस पर उन्होंने बात की है। उनका कहना है कि भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा है दहशत गर्दी, और मार्का हक में जिस तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा भारत को, तो अब बलूचिस्तान पर नजर जमा ली गई हैं दुश्मन की जानिब से। क्या समझते हैं आप? बिलाशुबा काबिल सताइश हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं दहशत गर्दी से निमटने के लिए। इसी पेस पर ये ऑपरेशंस जारी रहने चाहिए। कितना चौकन्ना रहना होगा दुश्मन से इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बहुत मुफस्सिल ब्रीफिंग थी और इसमें बलूचिस्तान के जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो मल्टी प्रोंग काइनेटिक, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके साथ ब्रीफ किया गया और ये बताया गया कि जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं 40,000 के लगभग तो बलूचिस्तान में हो चुके, जो पूरे हो चुके हैं, और उसमें से 30,000 बलूचिस्तान में हुए हैं। और उसके साथ साथ जो एक अरसा हयात दहशत गर्दों पे तंग किया जा रहा है उनकी कैजुअल्टीज हो रही हैं, और साथ साथ नॉन काइनेटिक कंपोनेंट ऑफ द स्टेट वो भी उसी तरीके से मुतहर्रिक है। और उसमें उन्होंने कंप्लीट ये एक दिया, उसको आउटलाइन किया कि जो हमारे जो डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है PSDP की वो बलूचिस्तान में क्या है कंपेयर टू अदर्स। तो बहुत से जो इबहाम हैं, गैप्स हैं, प्रोपेगेंडा है, उसकी उन्होंने असर को ज़ाहिर किया। और ये भी एक अहम कंक्लूजन था कि जो जितनी भी इन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग होती है, उसका इबलाग होता है, उसमें जो 50% उसको ट्रैक्शन जो इंडिया बेस्ड वेबसाइट्स हैं वहाँ से मिलती है। 300 के लगभग भारतीय जो वेबसाइट्स हैं वो डेडिकेटेड हैं कि कंटेंट क्रिएट करें और उसका आगे इबलाग करें, और 1000 अकाउंट्स हैं जो इंडिया से इस पे मुतहर्रिक हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है क्राइम, दहशत गर्दी का, और जिसके खिलाफ ये स्टेट मुतहर्रिक है। और जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जो मुआवन साबित होता है दहशत गर्दी का, उसको भी उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए साबित किया कि उसमें जो 20 लाख लीटर्स पर दिन उसकी स्मगलिंग हो रही थी फ्यूल की 2023 में, तो वो एक अभी मिलन तक आ चुकी है। और इसमें स्टेट क्योंकि जब उस पे हाथ डालती है उन लोगों पे, तो वो जितने भी इकोसिस्टम ऑफ क्राइम से मुंसलिक लोग होते हैं वो सारे इसको प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉर उसके खिलाफ ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, बड़ी अच्छी, पुलिस को उनको खिराज अकीदत दिया, स्टैंडिंग ओवेशन भी दी उनको, उनका जो पूरा एक्सेप्ट किया जो कुर्बानियां हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है उसके मुतालिक बताया
جس میں وقت لگے گا، اور جب تک وہ نہیں ہوتا تو ساتھ ایف سی اور آرمی ان کے ساتھ ہے۔ ایف سی ایک ویسٹ بن رہا ہے جو کراچی سے لے کر بلوچستان تک جتنا بھی آپ کا منرلز کا کوریڈور ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے اس میں بہتر آرٹیکولیشن آف کمانڈ اور کنٹرول ہوگا۔ تو اسٹیٹ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے، اور سب سے اہم کنکلوژن یہ تھا کہ اسٹیٹ نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ رول آف لا اسٹیٹ ہوگا، جس میں رول آف لا کے یہ مطلب نہیں کہ اس میں قوانین کو ملیٹرائز کیا جائے گا، بلکہ قانون کے سامنے ایلیٹ اور نان ایلیٹ سب برابر ہوں گے۔ اور اس کویسٹ میں جب آپ وہ سردار اور ٹرائبل ایلیٹ جو ہوتی ہے اس پہ ان کے جو مفادات ہیں اس پہ زخم پہنچتی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے ایک تصادم کی ایک کیفیت کریٹ ہوتی ہے جس میں لوگ اس کا ایک بیانیہ بھی بناتے ہیں۔ مگر جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور سردار ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دی اور لوگوں کو جو ان کے مفادات سے پشت پناہی کی۔ تو یہ روگرانی کی اب یہ آئندہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا اہم کنکلوژن تھا کہ کوئی کوارٹرز نہیں دیے جائیں گے۔ اسٹیٹ اب ان کے ساتھ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں، ان کو کوئی سپیس نہیں دی جائے گی تا وقت کہ وہ ہتھیار ڈالیں اور جو قانون کا احترام کریں۔ اور جب یہ ان کو معلوم ہو گیا ہے اور ان کے بیرونی اعلیٰ کاروں کو بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ اس وقت سیریس ہے، تو اس میں شدت آ گئی ہے ان کے حملوں میں بھی۔ اور یہی وہ لنکیجز ہیں جو بھارت سے ان کی جو ہوتی ہے پراکسی سپورٹ ہوتی ہے۔ افغانستان میں ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا جو بزنس ماڈل ہی دہشت گردی کی ایکسپورٹ ہے، وہ طالبان رجیم ہے۔ اور ایک بڑا کلیئر ڈیفرنس انہوں نے کیا کہ جو افغان باشندے ہیں، پاپولیشن ہے، پاکستان کو ان سے دیرینہ جو ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، محبت بھی ہے، بٹ جو یہ طالبان رژیم ہے اور اس کے منسٹرز ہیں جنہوں نے ایک کرائم اور دہشت گردی کا پورا ایکو سسٹم ایک بنایا ہوا ہے افغانستان میں، ہمیں ان سے تعرض ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے بھارت کے ساتھ ہے، اور پھر وہ بھارت کا اگر ڈی این اے ہے تو اس کا پھر آپ خود ہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو غرضے کی ایک خاصی مفصل بریفنگ تھی جس میں کافی ری ایشور ہوئی ہوگی میرے خیال ہے پبلک بھی، اور خوشائند ہے یہ چیز کہ انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سے یہ چیز بتائی ہے کہ بہت سے جو گیپ اور ابہام ہوتے ہیں ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بریگیڈیئر صاحب۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بلوچستان کی صورتحال کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا کہنا تھا کہ دشمن عناصر جو ہیں وہ بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے اور وہاں پر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر ایک غلط تاثر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں احساس محرومی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایمرجنسی بیسس پہ کچھ کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں کا مسئلہ جو ہے وہ سردار اور ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ وہاں کے عام عوام کو آگے نہیں آنے دینا چاہتا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے چینل میں مدعو کیا۔ میں آج کی پریس کانفرنس سے کچھ تھوڑے سے بنیادی پوائنٹس کی طرف جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اشارہ کیا۔ ایک تو انہوں نے یہ لے کے جو ٹیررزم ہے اور جو بھی اس وقت ملیٹنسی پاکستان میں ٹیررزم کے روپ میں ہو رہی ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کے تمام جو نیکسس ہے وہ انڈیا کے ساتھ اور اس کے پراکسی کے لیے جو ایک سپیس فراہم کی گئی ہے وہ ٹی ٹی اے افغانستان کی طرف سے فراہم کی گئی ہے، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایک اپنا لایا حمل پیش کیا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بہت سختی سے اور آئینی ہاتھوں کے ساتھ وہ جو ہے ان سے نمٹنے کی کوشش کرے گی جو بھی کسی مسکرینٹس ہیں جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک گورننس کا گیپ جو ہے بلوچستان میں خاص طور پہ وہ بیسیکلی نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے جو کہ لوگوں کے عوام کے دماغوں میں ایک ریلیٹیو ڈیپریویشن کا کانسیپٹ ڈیولپ کرتا ہے، جس سے ان کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے باقی حصوں کی بنسبت اس حد تک چونکہ وہ انفراسٹرکچر ان کو پرووائڈیڈ نہیں ہے، فیسلٹیز پرووائڈیڈ نہیں ہے، سروسز نہیں ہے، تو اس جو یہ ان کے بیچ میں جو ڈیپریویشن کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر جو ہے دشمن کھیلتا ہے اور وہ ان کے جو کمیاں ہیں یا شارٹ کمنگس ہیں اس کو جو ہے ان کے سامنے ایمپلیفائی کرتا
کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہاں پر BLA کو اپنا اسکوپ جو ہے ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ گورننس جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو وہاں کا لیڈر ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ ان ٹچ ہو, اور جو ایک یہ ان کا اسٹرکچرل ایشو ہے ایک سرداری نظام کا, وہ بھی بیسیکلی ایک حد تک میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اٹ از اے ہنڈرنس کہ جو عام جو اسٹیٹ کی طرف سے تمام کاوشیں کی جاتی ہیں اس کے فروٹس نارمل لوگوں تک جو ہے وہ پہنچتے نہیں ہیں. اور دوسری بات ہے کہ BLA کی طرف سے جو بھی اسٹیٹ ڈیولپمنٹل گینز کرتی ہے ان کو ریورس کر دیا جاتا ہے, انفراسٹرکچر کو یہ لوگ اٹیک کرتے ہیں, ٹیررزم کرتے ہیں. اس کے علاوہ دے کیپ جو ہے ٹارگیٹنگ دوز انفراسٹرکچر جس سے وہاں کے علاقے کے لوگوں کی کسی بھی طور پہ ترقی ہو سکتی ہے, جابز مل سکتی ہیں. تو میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو سارے انہوں نے آج کی پریس کانفرنس کی ہے یہ ان تمام ایشوز کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ٹریڈیشنل پیراڈائم میں بھی اسٹیٹ کو سیکورٹی کو چیلنج کر رہے ہیں اور نان ٹریڈیشنل پیراڈائم میں بھی کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ان کی جو اندر ایک ریزالو نظر آ رہا تھا وہ مجھے میری سمجھ یہ ہے کہ دے مین بزنس اینڈ دے وڈ وانٹ ٹو ٹیک اینی ایکشن جو کہ کسی بھی طریقے سے پبلک کو لوگوں کو اسواج کر سکے اور ان کے اندر کنٹینٹمنٹ پیدا کر سکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اشارہ کچھ جگہوں پہ گورننس کی طرف بھی تھا. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ اس سے ان کے جو ایک پرسپیکٹو ہے وہ کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ انداز میں اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب جیو نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. اور قراقرم کی چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ 10 کوہ پیماؤں میں سے 8 کی لاشیں مل گئیں. دیگر 2 کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. بیس کیمپ ذرائع کے مطابق کنکوڈیا میں ڈرون سے مزید 4 لاشوں کی نشاندہی کی گئی. صبح ملنے والی 4 لاشوں میں سے 3 سکردو پہنچا دی گئی ہیں. لاپتہ کوہ پیماؤں کی ٹیم میں امریکہ, چین, نیپال اور عمان کے ساتھ پاکستانی کوہ پیما سہیل سخی بھی شامل ہیں.